نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین محترم، آج ہم جس عنوان پر روشنی ڈال رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے بیمار کی عیادت، بیمار پرسی۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے وہ اللہ پاک نے جو کلمات سکھائے انہی کا ذکر 19ویں پارہ میں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بیماری کو بھی نازل کرتا ہے اور بیماری کی دوا بھی لازمی ساتھ نازل فرماتا ہے۔ ان اللہ ینزل الداء مع دوا، اللہ پاک بیماری بھی نازل کرتا ہے اور بیماری کی دوا نازل بھی فرماتا ہے، یعنی کوئی بیماری نہیں آتی مگر یہ کہ اس بیماری کی دوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نازل فرما دیتا ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ رب فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ جو بھی تکلیف تمہیں آتی ہے وہ تکلیف یقیناً اللہ پاک کی طرف سے من قبل ان نبرأہا، اور یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے وہ آتا ہے۔ بیماری جس کو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ بہت بڑے عذاب ہے، یہ بہت بڑے گناہوں کی شامت ہے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں۔ مسلمانوں کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے میرے محبوب فرما دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر یہ کہ میرے رب نے جو ہمارے لیے لکھ دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گناہوں کا عذاب ہے نعوذ باللہ، تو پھر انبیاء کو کیوں تکالیف آئی ہیں؟ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے آزمائش نہ دی ہو۔ ہمارے پاک نبی آپ گھر میں تشریف فرمائیں اور آپ کے پاس جب صحابہ حاضر ہوئے تو آپ کو بخار تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بخار 2 بندوں کے برابر آتا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غالباً اللہ پاک نے آپ کو اس لیے بخار 2 بندوں کے برابر دیا ہے کہ آپ کو اجر بھی صحیح ملے گا۔ فرمایا ہاں اے میرے پیارے سعد، کسی مسلمان کو جو تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے 2 فائدے لے کے آتی ہے اور چھوڑ کے جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ پاک اس کو اس بیماری میں بچا لیتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کشجرۃ الورق، جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے بیمار کے مسلمان کے مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اللہ پاک کو منظور ہے کہ اس کی موت اسی میں لکھی ہے تو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کا صدقہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بیماری کیوں آتی ہے یہ بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے کا درجہ اپنی بارگاہ میں بہت بلند مقرر کیا ہوتا ہے۔ اب اعمال اس پیارے بندے کے اتنے نہیں ہوتے، یہ انبیاء کی بات نہیں، یہاں بندے کی میں عرض کر رہا ہوں، انبیاء کی شان ہی نرالی ہے۔ تو اس عام بندے کے اس قابل اعمال نہیں ہوتے کہ وہ درجہ جو رب نے اس کے لیے بلند متعین کیا اس پر پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش یا بیماری دے دیتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو وہی مقام عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بیماری اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیمار کے پاس جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے لا باسا طہور انشاءاللہ، اے میرے بھائی نہ گھبرا، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تو پاک ہو جائے گا۔ دیکھو نا،
اگر دنیا میں رہا تو تیرے گناہ جھڑ جائیں گے، اگر دنیا سے چلا گیا اور موت تیری مقرر ہے، موت کا وقت تو متعین ہے۔ دیکھیے بیماری کی شفا ہے، علاج بیماری کا ہے، موت کا علاج کوئی نہیں۔ موت تو اللہ پاک نے جو وقت مقرر کیا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس لمحے نے نہ ایک لمحہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ اپنے سامعین کی نظر کرو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ساران اور دوسرے کا نام تھا فاران۔ جو ساران تھا بیمار ہوا، آپ نے اس کو دوائی دی لیکن وہ جان بر نہ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے۔ آپ کی حکمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت کا بادشاہ بنایا، حکمت عطا فرمائی۔ رب کی طرف سے گویا آپ حکمت لے کے آئے تھے اور حکمت کی کتابیں بھی ساتھ لائے اور تمام ادویات بھی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ملی۔ تو یہ وہ پہلے ڈاکٹر ہیں جو رب نے دنیا میں بنا کے بھیجے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو مروانے کے لیے نہیں بنایا، اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے لمبی زندگی ملے اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے عمر، انسان کی زندگی۔ اس کو اسی لیے حکم ہے کہ کوئی بندہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اگر ایسے کہے گا تو یہ شریعت کی روح سے ناجائز ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے جب تک تجھے منظور ہے دنیا میں رکھنا تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور جب تجھے منظور ہے اپنے پاس بلانا تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعا ہے، یہ نہیں کہ مجھے موت دے دے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو جناب لقمان علیہ السلام کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا، دوائیاں وہی تھیں، حکمت آپ رب کی طرف سے آپ کو ملی تھی، کوئی اس میں شک ہی نہیں تھا۔ آپ تمام کتابیں اور ادویات لے کے چل پڑے، دل برداشتہ ہو گئے کہ ان کو سمندر میں ڈال دوں گا۔ امام راضی لکھتے ہیں جیسے آپ راستے میں جا رہے تھے تو ایک فرشتہ مل گیا جو انسان کی شکل میں تھا۔ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں بیماری اور اس کی یہ دوا دی، اور میرے بیٹے کو یہی بیماری اور یہ دوا۔ اس نے کہا آپ نے دی، پہچان لیں گے وہ؟ انہوں نے کہا جی میں کیوں نہیں، جو دی جو میں نے آپ نے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا وہ دوا سامنے کر کہ جناب یہ وہ دوا ہے کہ دیکھو جو آپ نے دی، چونکہ آپ کے بیٹے کا وقت مقرر تھا، موت کے لیے دوا نہیں ہے، موت تو موت ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، اور وہ بالکل نہ ایک لمحہ آگے ہوگا جس طرح میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، نہ پیچھے ہوگا۔ تو عرض کی کہ یہ میرے رب نے آپ کے بیٹے کے موت کا وقت متعین کیا تھا، دوائی اندر گئی نہیں، آپ نے دی، میں نے یہاں سے اٹھا لی اور یہ میرے پاس ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور عرض کیا یا اللہ مجھے میری سچی توبہ کو قبول فرما۔ تو یاد رکھیں بیماری کی دوا ہے جب رب کو منظور ہے، اور ہمارا کام، ہمیں موت کا تو پتہ نہیں، لہذا ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے بیماری کا علاج بھی کرانا ہے اور بیماری کی جتنے دم جو بھی چیز ہے وہ ضرور کرانی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا، باقی حتمی فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے عید پڑھی ویذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاک نبی جب بھی کوئی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا جس میں میرا بھائی مبتلا ہے، اللہ پاک نے مجھے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ بیماری ہے یہ کوئی شے نہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ باقی بیمار پرسی کے لیے جانا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو بندہ کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، گھر سے چلتا ہے، وہاں بیمار کے پاس پہنچنے تک اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان کی بیمار پرسی میں کتنی جناب علی ہماری بہتری ہے اور ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارے آقا کے پاس ایک یہودی لڑکا، یہ میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، بیمار ہوا، اللہ کے پیارے نبی اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب بھی کوئی صحابی بیمار ہوتا
تو اللہ کے نبی اس کے گھر میں بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سب سے بڑی سنت۔ اور ہمارے جب قیامت والا دن آئے گا، حدیث قدسی ہے، رب کریم فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا تو تیرے دست قدرت میں ہے، تیرے دست قدرت اور تیرے کرم سے شفا ملتی ہے، بیماری کا کیا معنی؟ رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کے پاس تو جاتا، یعنی تا بیمار پرسی کے لیے، تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ مسلمان بھائی، ہمارے آقا نے 6 مسلمان کے دوسرے مومن پر حق بتائے ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی کے فرمان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔